جی ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ہم بات تو اسرائیل پہ کرنے والے ہیں، لیکن ایک اہم خبر ابھی بھی جو آئی ہے کہ وہ جو وزیر اعظم کے مشیر برائے توانائی جناب ندیم بابر صاحب کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے، اور شہزاد قاسم صاحب جو ہیں ابھی 2 روز پہلے جن کو پیٹرولیم کے حوالے سے جو تحقیقاتی کمیٹی کا چیئرمین بنایا گیا تھا، ان کو چارج دیا گیا ہے اب ان کی جگہ پر، ان کا جو عہدہ ہے وہ وزیر مملکت کے برابر ہوگا۔ اور یہ سب میں نہیں کہتا تھا، میرا خان صاحب بڑے عقلمند آدمی ہیں اور آپ ان کو، یہ ان کی اہلیت کی تو مثال ہے۔ انہوں نے شوگر مافیا کے خلاف ایکشن لیا، اب توانائی مافیا کے خلاف ایکشن لیا، ٹھیک ہے، اچھی بات تو کیا، تعریف کرنی چاہیے۔ ہم تو اس وقت تک جب تک دیکھیں جب تک راستہ ٹھیک نہیں بندہ چل پڑتا نا، اس وقت ہم چوکے لگاتے رہیں گے، یہ بہت ضروری ہے، ورنہ پھر بندہ مست ہو جائے۔ 2 سال ہم نے کھلی چھٹی دی، اس لیے بھی مست ہو گئے تھے، اب ٹھیک ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے قابل تعریف بات، اگلے 8 سال وہی ہیں۔ یہ آپ فائد کریں، اگر بندہ ٹھیک کام کرے تو زندگی تک رہے، ہمیں کوئی چلے جی زبردست۔ اچھا دوسری بات جو ہے، دیکھیں بات میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا جو ہے وہ مکمل طور پر خاموشی سے سوئی ہوئی ہے، کرونا کے چکر میں سوئی ہوئی ہے۔ ہوا یہ ہے کہ کل جس وقت یہ ووٹنگ ہو رہی تھی تو یہ میرے سامنے وہ ہیرٹس کے پڑے ہوئے ہیں، اس میں جتنے بھی سیٹلرز تھے نا، جو 4-4.5 لاکھ لوگ ہیں، وہ سارے زائنسٹ جتنے بھی وہاں سے آئے ہیں، ان کو کہتے ہیں اپنے آپ کو اشکنازی جیوز، وہ سارے اکٹھے ہو گئے ہیں اور انہوں نے یہ کہا ہے بنجمن نیتن یاہو کو بھی، ان ساروں کو بھی، انہوں نے کہا ہم آئے ہیں کشتیاں جلا کے یہاں، صحیح ہے، اور ہم آ کے اس لیے نہیں آئے ہوئے کہ تم جیسے کمپرومائز یہودیوں کے ساتھ ہم زندگی گزاریں اور تم لوگ جس طرح کے ہو گئے ہوئے سیکولر اور لبرل ہو گئے ہوئے ہو، ان کو بھی سیکولر لبرل کہتے ہیں نا۔ ہم تو یہاں پر آ کے ہم نے تو اپنے آپ کو قائم کرنا ہے اس حکومت کو، اور انہوں نے کہا if annexation doesn't happen in July it won't happen at all۔ اسرائیلی سیکولر لیڈرز بھی، یہ جو سیٹلرز کا جو لیڈر ہے وہ وہاں پر اس کا نام ہے سیٹلمنٹ لیڈرز، ابھی ہاں اس کا نام ابھی میں آ جاتا، میں بتاتا ہوں آپ کو، کوئی اسرائیلی، ہاں ڈیوڈ ایلیہانی جو ہے، یہ اس نے کہا ہے کہ ہم تو جولائی سے پہلے اس پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے، ورنہ وہ ہم خود ٹیک اوور کر لیں گے۔ ایک بڑی بڑی تصویریں جو ہیں اس وقت اسرائیل میں چل رہی ہیں، کوئی نقشہ انہوں نے زمین پہ بچھایا ہوا ہے وہ جو ویسٹ بینک کا، اور اس کے اوپر جا کے ایسے لیٹ جاتے ہیں یوں کر کے، اچھا کہ یہ ہمارا ہے علاقہ، نقش اٹھاتے ہیں۔ بہت بی بی سی پہ بھی ہے، سب جگہ سے دنیا کے وہ تصویریں چل رہی ہیں، اور سارے کے سارے نیتن یاہو نے جو کہا ہے، جو اسٹیٹمنٹ اس کی آئی ہے کہ we'll keep working on annexation in the coming days، اور اس نے کہا ہے speaking to the foreign minister in Jerusalem Netanyahu said that he met earlier on Tuesday with Trump and فلاں ambassador David Fern and spoke to them about the sovereignty, it's the issue we are working on۔ ہم ایک ساورن ملک ہیں، ہم ایک خود مختار ملک ہیں، ہم یہ کریں گے، اور یہ ہم نے آپ کی عزت رکھنے کے لیے یہ ہم نے اس کو پوسٹ پون کیا ہے۔ اور اس کے اوپر جو سب سے امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے وہ میرے سامنے پڑا ہوا ہے، وہ ہے جو کل ہم نے اس کی بات کی تھی، وہ ہے اس کا یہ جو ہے انگلینڈ کے جو اس کا سربراہ کا ہے بورس جانسن کا۔ اچھا وہ اس نے کہا ہے کہ میں تو جناب بڑا پرانا آپ کا وہ ہوں، اور میں آپ کا قائل رہا ہوں، سارا کچھ یہ ہے، اور میں تو چاہتا ہوں کہ آپ اس کو کچھ دیر کے لیے پوسٹ پون کر لیں، اور میں آپ کی کون سی ایک تنظیم ہے جس کا میں رکن رہا ہوں، میں ابھی اس میں نکال دوں، تو بہت زبردست کا سٹیٹمنٹ ہے اس کا بورس جانسن کا۔ لیکن اس نے یہ جواب جو دیا ہے بورس جانسن صاحب کو کہ بھائی جان آپ اب انسان بن جائیں، اور جو آپ کا سارا کام تھا نا وہ آپ نے کرنا تھا وہ کر لیا، آپ نے ایک 1916 کے ایگریمنٹ کو آپ نے پورا کیا، اور اس میں بھی 1916 کے ایگریمنٹ میں بھی آپ نے ہمیں مینگنیاں ڈال کے دیں، یہ سٹیٹمنٹ آج کا چل رہی ہیں، یہ جو اس کی بہت بڑے جو ہے نا اس کے پرانے جو 1916 کے یہ سٹیٹمنٹ آف دا زائنسٹ آرگنائزیشن ریگارڈنگ پیلسٹین 3 فروری 1919 کا، یہ آج اخباروں میں شائع کیا انہوں نے کہ اس وقت ہم نے یہ بولا تھا کہ آپ یہ مینگنیاں ڈال کے ہمیں دے رہے ہو، آپ نے ہمیں پوری کا پورا یروشلم پکڑا دیتے 1919 میں، تو اس وقت خلافت عثمانیہ ختم ہو گئی تھی، ہم اپنا بنو کے چلے بھی گئے ہوتے، تو لیکن ان کے جو دوسرے جو ہیں ریلیجس دوسرے ڈاکٹرین والے وہ کہتے ہیں نہیں، جب وقت مقرر تھا اسی وقت ہی بننی تھی، 1919 میں بن نہیں سکتی تھی۔ یہ ایک کانفلکٹ ہے، لیکن اس جولائی میں کچھ نہ کچھ انہوں نے کر دینا، اور صرف وہ پریشر ان پہ آیا ہے عربوں کا، اور عرب اتنے یعنی آپ اندازہ کریں بزدل ہیں کہ انہوں نے صرف اس لیے نہیں کہا
کہ کوئی ان کو برا لگتا ہے جارڈن کو یا سعودی عرب کو یا ایجپٹ کو یا شام کے لوگوں کو، انہوں نے کہا ہے اگر یہ قبضہ کر لیا انہوں نے تو سعودی عرب والے کہتے ہیں ہم اپنی پبلک کو کہیں سنبھال سکیں گے، مصر والے کہتے ہیں لوگ کھڑے ہو جائیں گے، جارڈن والے کہتے ہیں لوگ کھڑے ہو جائیں گے، لیبنان والے کہتے ہیں لوگ کھڑے، اور اگر مسلمان ایک دفعہ ان چاروں پانچوں جگہ پہ اکٹھے کھڑے ہو گئے تو ایک بات طے ہے کہ ان کی فوج جو ہے ان کو نہیں روکے گی جانے سے، فوج اپنے بندوں پہ تو گولی نہیں چلائے گی، اور یہ ساری کی ساری پبلک ہی اگر موو کرنا شروع کر دے اسرائیل کی طرف تو اسرائیل تو کیا، یعنی مسلمانوں کو اتنا بھی اندازہ نہیں ہے کہ اس اگر کتنی گولی چل سکتی ہے۔ نہیں، غزہ کے مجاہدین نے، حماس نے تو ثابت کر دیا دیکھیں نا اس میں انہوں نے خالی پتھروں سے اور گلیلوں سے لڑ کے، آپ دیکھیں نا مصر کی جو پاپولیشن ہے 3.5-4 کروڑ پاپولیشن ان کی ہے، اتنی تقریباً سعودی عرب کی ہے، جارڈن ہے، لیبنان ہے، یہ اگر چلنا ہی شروع کر دیں ان کے مرد اس طرف ایک موومنٹ ہم نے ویسٹ بینک میں جا کے کرنا ہے تو کتنی گولی چلے گی؟ تو چلنا شروع کرنا تھا تو مرسی کو اٹھا کے باہر پھینک دیا تھا۔ آپ پتہ کیا ہے مصر نے یہ کیا ہے کہ مصر نے 3000 ٹنلز جو تھی نا غزہ کی وہ بند کر دی ہیں، اور وہ غزہ کی وہ ٹنل تھی جہاں سے خوراک آتی تھی، جہاں سے ان کے زخمی جو تھے اپنے ستم ڈھا رہے ہیں، دوسروں سے کیا گلا۔ تو یہ ایکچولی صورتحال ہے اس وقت، اور یہ ڈیل آف دا سینچری کوئی سویا ہوا ہے، ہاں تو سوئے رہنا انہوں نے سوئے رہنا ہے، اور وہ صورتحال جو آگے بن جانی ہے۔ کئی دفعہ لوگوں کو سمجھایا ہے کہ آپ کی شامت آنے والی ہے بڑی بری والی، لیکن بہرحال اینی ہو پاکستان کے بارے میں جو سچویشن ہے اس پہ ہم نیکسٹ ویک ڈسکس کریں گے۔ کرنا آج چاہتا تھا کہ اس وقت انہوں نے ایک لا پاس کیا ہے کہ انڈیا نے کہ چائنا میں جن کے گھر تباہ ہوئے ہیں اس سے چائنا سے کمپنسیشن طلب کی جائے۔ اور ایک بات بتاؤں آپ کو کہ پاکستان جو ہے نا اس کے اب دن جو ہے نا وہ بہتر آنے والے ہیں، اچھا، کیونکہ جو ہونا تھا نا خراب السند من الہند وہ ہو گیا، اتنی جلدی ہو گیا؟ بہت ہو گیا، اب 15 سال تک بھگت رہے ہیں۔ اچھا، یہ سارا انڈیا طالبان کو انڈیا فیڈ کرتا تھا، ایم کیو ایم کو انڈیا فیڈ کرتا تھا۔ چلیں، یہ تو بڑا ڈیٹیلڈ موضوع ہے، وقت ختم اگلے ہو ہفتے انشاءاللہ۔ تو جی ناظرین، یہاں آج پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ پیر کو نئے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت کروں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ جی ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ہم بات تو اسرائیل پہ کرنے والے ہیں، لیکن ایک اہم خبر ابھی بھی جو آئی ہے کہ وہ جو وزیر اعظم کے مشیر برائے توانائی جناب ندیم بابر صاحب کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے، اور شہزاد قاسم صاحب جو ہیں ابھی 2 روز پہلے جن کو پیٹرولیم کے حوالے سے جو تحقیقاتی کمیٹی کا چیئرمین بنایا گیا تھا ان کو چارج دیا گیا ہے اب ان کی جگہ پر، ان کا جو عہدہ ہے وہ وزیر مملکت کے برابر ہوگا۔ اور یہ سب میں نہیں کہتا تھا، میرا خان صاحب بڑے عقلمند آدمی ہیں، اور آپ ان کو یہ ان کی اہلیت کی تو مثال ہے، انہوں نے شوگر مافیا کے خلاف ایکشن لیا، اب توانائی مافیا کے خلاف ایکشن لیا، ٹھیک ہے، اچھی بات تو کیا، تعریف کرنی چاہیے۔ ہم تو اس وقت تک جب تک دیکھیں جب تک راستہ ٹھیک نہیں بندہ چل پڑتا نا اس وقت ہم چوکے لگاتے رہیں گے، یہ بہت ضروری ہے، ورنہ پھر بندہ مست ہو جائے۔ 2 سال ہم نے کھلی چھٹی دی اس لیے بھی مست ہو گئے تھے، اب ٹھیک ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے قابل تعریف بات، اگلے 8 سال وہی ہیں، یہ آپ فائر کریں، اگر بندہ ٹھیک کام کرے تو زندگی تک رہے، ہمیں کوئی چلے جی زبردست۔ اچھا دوسری بات جو ہے دیکھیں، بات میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا جو ہے وہ مکمل طور پر خاموشی سے سوئی ہوئی ہے، کرونا کے چکر میں سوئی ہوئی ہے۔ ہوا یہ ہے کہ کل جس وقت یہ ووٹنگ ہو رہی تھی تو یہ میرے سامنے وہ ہیرٹس کے پڑے ہوئے ہیں، اس میں جتنے بھی سیٹلرز تھے نا جو 4-4.5 لاکھ لوگ ہیں، وہ سارے زائنسٹ جتنے بھی وہاں سے آئے ہیں، ان کو کہتے ہیں اپنے آپ کو اشکنازی جیوز، وہ سارے اکٹھے ہو گئے ہیں، اور انہوں نے یہ کہا ہے بنجمن نیتن یاہو کو بھی، ان ساروں کو بھی، انہوں نے کہا ہم آئے ہیں کشتیاں جلا کے یہاں، صحیح ہے، اور ہم آ کے اس لیے نہیں آئے ہوئے کہ تم جیسے کمپرومائز یہودیوں کے ساتھ ہم زندگی گزاریں، اور تم لوگ جس طرح کے ہو گئے ہوئے سیکولر اور لبرل ہو گئے ہوئے ہو، ان کو بھی سیکولر لبرل کہتے ہیں نا، ہم تو یہاں پر آ کے ہم نے تو اپنے آپ کو قائم کرنا ہے اس حکومت کو، اور انہوں نے کہا if annexation doesn't happen in July it won't happen at all۔ اسرائیلی سیٹلر لیڈرز بھی، یہ جو سیٹلرز کا جو لیڈر ہے وہ وہاں پر اس کا نام ہے سیٹلمنٹ لیڈرز، ابھی ہاں اس کا نام ابھی میں آ جاتا ہے، میں بتاتا ہوں آپ کو، کچھ اسرائیلی، ہاں ڈیوڈ ایلیہانی جو ہے یہ اس نے کہا ہے کہ
ہم تو جولائی سے پہلے اس پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے، ورنہ وہ ہم خود ٹیک اوور کر لیں گے۔ ایک بڑی بڑی تصویریں جو ہیں اس وقت اسرائیل میں چل رہی ہیں، کوئی نقشہ انہوں نے زمین پہ بچھایا ہوا ہے وہ جو ویسٹ بینک کا، اور اس کے اوپر جا کے ایسے لیٹ جاتے ہیں یوں کر کے، اچھا کہ یہ ہمارا ہے علاقہ، نقشے اٹھاتے ہیں۔ بہت بی بی سی پہ بھی ہے، سب جگہ اس وقت دنیا کے وہ تصویریں چل رہی ہیں، اور سارے کے سارے نیتن یاہو نے جو ہے کہا ہے، جو اسٹیٹمنٹ اس کی آئی ہے کہ ویل کیپ ورکنگ آن annexation in the coming days، اور اس نے کہا ہے اسپیکنگ ٹو دا فارن منسٹر ان جیروسلم، نیتن یاہو said that he met earlier on Tuesday with Trump and فلاں ambassador David Fund and spoke to them about the sovereignty. It's the issue we are working on. ہم ایک ساورن ملک ہیں، ہم ایک خود مختار ملک ہیں، ہم یہ کریں گے، اور یہ ہم نے آپ کی عزت رکھنے کے لیے یہ ہم نے اس کو پوسٹ پون کیا ہے۔ اور اس کے اوپر جو سب سے امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے وہ میرے سامنے پڑا ہوا ہے، وہ ہے جو کل ہم نے اس کی بات کی تھی، وہ ہے اس کا یہ جو ہے انگلینڈ کے جو اس کا سربراہ کا ہے بورس جانسن کا۔ اچھا، وہ اس نے کہا ہے کہ میں تو جناب بڑا پرانا آپ کا وہ ہوں، اور میں آپ کا قائل رہا ہوں، سارا کچھ یہ ہے، اور میں تو چاہتا ہوں کہ آپ اس کو کچھ دیر کے لیے پوسٹ پون کر لیں، اور میں آپ کی کون سی ایک تنظیم ہے جس کا میں رکن رہا ہوں، میں ابھی اس میں نکال دوں، تو بہت زبردست کا سٹیٹمنٹ ہے اس کا بورس جانسن کا۔ لیکن اس نے یہ جواب جو دیا ہے بورس جانسن صاحب کو کہ بھائی جان آپ اب انسان بن جائیں، اور جو آپ کا سارا کام تھا نا وہ آپ نے کرنا تھا وہ کر لیا، آپ نے ایک 1916 کے ایگریمنٹ کو آپ نے پورا کیا، اور اس میں بھی 1916 کے ایگریمنٹ میں بھی آپ نے ہمیں مینگنیاں ڈال کے دیں۔ یہ سٹیٹمنٹ آج کا چل رہی ہیں، یہ جو اس کی بہت بڑے بڑے جو ہے نا اس کے پرانے جو 1916 کے یہ سٹیٹمنٹ آف دا زائنسٹ آرگنائزیشن ریگارڈنگ پیلسٹین 3 فروری 1919 کا، یہ آج اخباروں میں شائع کیا انہوں نے کہ اس وقت ہم نے یہ بولا تھا کہ آپ یہ مینگنیاں ڈال کے ہمیں دے رہے ہو، آپ نے ہمیں پوری کا پورا یروشلم پکڑا دیتے 1919 میں، تو اس وقت خلافت عثمانیہ ختم ہو گئی تھی، ہم اپنا بنو کے چلے بھی گئے ہوتے، تو لیکن ان کے جو دوسرے جو ہیں ریلیجس دوسرے ڈاکٹرین والے وہ کہتے ہیں نہیں، جب وقت مقرر تھا اسی وقت ہی بننی تھی، 1919 میں بن نہیں سکتی تھی۔ یہ ایک کانفلکٹ ہے، لیکن اس جولائی میں کچھ نہ کچھ انہوں نے کر دینا، اور صرف وہ پریشر ان پہ آیا ہے عربوں کا، اور عرب اتنے یعنی آپ اندازہ کریں بزدل ہیں کہ انہوں نے صرف اس لیے نہیں کہا کہ کوئی ان کو برا لگتا ہے جارڈن کو یا سعودی عرب کو یا ایجپٹ کو یا شام کے لوگوں، انہوں نے کہا ہے اگر یہ قبضہ کر لیا انہوں نے تو سعودی عرب والے کہتے ہیں ہم اپنی پبلک کو کہیں سنبھال سکیں گے، مصر والے کہتے ہیں لوگ کھڑے ہو جائیں گے، جارڈن والے کہتے ہیں لوگ کھڑے ہو جائیں گے، لیبنان والے کہتے ہیں لوگ کھڑے، اور اگر مسلمان ایک دفعہ ان 4-5 جگہ پہ اکٹھے کھڑے ہو گئے تو ایک بات طے ہے کہ ان کی فوج جو ہے ان کو نہیں روکے گی جانے سے، فوج اپنے بندوں پہ تو گولی نہیں چلائے گی، اور یہ ساری کی ساری پبلک ہی اگر موو کرنا شروع کر دے اسرائیل کی طرف تو اسرائیل تو کیا، یعنی مسلمانوں کو اتنا بھی اندازہ نہیں ہے کہ اس اگر کتنی گولی چل سکتی ہے۔ نہیں، غزہ کے مجاہدین نے حماس نے تو ثابت کر دیا، دیکھیں نا اس میں انہوں نے پتھروں سے اور گلیلوں سے لڑ کے، آپ دیکھیں نا مصر کی جو پاپولیشن ہے 3.5-4 کروڑ پاپولیشن ان کی ہے، اتنی تقریباً سعودی عرب کی ہے، جارڈن ہے، لیبنان ہے، یہ اگر چلنا ہی شروع کر دیں ان کے مرد اس طرف ایک موومنٹ ہم نے ویسٹ بینک میں جا کے کرنا ہے تو کتنی گولی چلے گی؟ وہ چلنا شروع کرنا تھا تو مرسی کو اٹھا کے باہر پھینک دیا تھا۔ آپ پتہ کیا ہے مصر نے یہ کیا ہے کہ مصر نے 3000 ٹنلز جو تھی نا غزہ کی وہ بند کر دی ہیں، اور وہ غزہ کی وہ ٹنل تھی جہاں سے خوراک آتی تھی، جہاں سے ان کے زخمی جو تھے اپنے ستم ڈھا رہے ہیں، دوسروں سے کیا گلا۔ تو یہ ایکچولی صورتحال ہے اس وقت، اور یہ ڈیل آف دا سینچری کوئی سویا ہوا ہے، تو سوئے رہنا انہوں نے سوئے رہنا ہے، اور وہ صورتحال جو آگے بن جانی ہے۔ کئی دفعہ لوگوں کو سمجھایا ہے کہ آپ کی شامت آنے والی ہے بڑی بری والی، لیکن بہرحال اینی ہو پاکستان کے بارے میں جو سچویشن ہے اس پہ ہم نیکسٹ ویک ڈسکس کریں گے۔ کرنا آج چاہتا تھا کہ اس وقت انہوں نے ایک لا پاس کیا ہے کہ انڈیا نے کہ چائنا میں جن کے گھر تباہ ہوئے ہیں اس سے چائنا سے کمپنسیشن طلب کی جائے۔ اور ایک بات بتاؤں آپ کو کہ پاکستان جو ہے نا اس کے اب دن جو ہے نا وہ بہتر آنے والے ہیں، اچھا، کیونکہ جو ہونا تھا نا خراب السند من الہند وہ ہو گیا، اتنی جلدی ہو گیا، بہت ہو گیا، ہم 15 سال تک بھگت رہے ہیں۔ اچھا، یہ سارا انڈیا طالبان کو انڈیا فیڈ کرتا تھا، ایم کیو ایم کو انڈیا فیڈ کرتا تھا۔ چلیں، یہ تو بڑا ڈیٹیلڈ موضوع ہے، وقت ختم اگلے ہفتے انشاءاللہ۔ جی ناظرین، یہاں آج پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ پیر کو نئے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت
ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.